چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 67۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں دو الگ الگ قومیں آباد ہیں اور دو قوموں کے اپنے اپنے قومی مفادات ہیں، نہ تو ہندو مسلمانوں کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں اور نہ ہی مسلمان ہندوؤں کے، انگریز کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہندوستان کے لوگ ان کو خارجی حکمران تصور کرتے ہیں، اس لیے انگریزوں نے ان لوگوں کو مذہبی معاملات میں الجھا کر رکھ دیا کہ یہ لوگ سیاست میں نہ آ سکیں اور انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر کوئی محاذ نہ تیار کر سکیں۔ اس لیے ایک طرف تو وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ دینے کے لیے مختلف اقدامات کرتے اور دوسری طرف ہندو اور مسلم انگریزوں کو اپنا حمایتی تصور کرتے ہیں۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ انگریزوں کی سب سے بڑی چال یہ تھی کہ 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا اور ہندوؤں کے کہنے پر 1911 میں اس تقسیم کو منسوخ کر دیا۔ جب یہ چالیں مسلمانوں کی کچھ سمجھ میں آنے لگیں تو انہوں نے سیاست میں آنے کی ٹھان لی، جس سے انگریز کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے ان کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے چند سیاسی اصلاحات نافذ کی، جس سے وہ بر صغیر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ آپ کی حمایت میں ہیں اور آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ 1905 میں جاپان نے جب روس کو شکست دی تو بین الاقوامی صورتحال تبدیل ہو گئی اور بڑی طاقتوں کی کمزوری کچھ واضح ہوئی تو برطانوی حکومت نے بھی اپنے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے اصلاحات نافذ کی۔ جب جرمن ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا اور اس نے اٹلی اور آسٹریا کو اپنے ساتھ ملا کر اتحاد قائم کر لیا اور انہوں نے مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کا منصوبہ بنایا، اس سے برطانیہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں ہندوستان ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس وجہ سے ہندوستانی عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے ہندوستان میں کچھ اصلاحات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ برصغیر میں جیسے جیسے مغربی تعلیم کی اشاعت ہوئی، ایک تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہوا جن میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا شعور پیدا ہو چکا تھا اور وہ اپنے حقوق کی خاطر ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے تھے، اور یہی صورتحال خطرناک حد تک جا سکتی تھی۔ لہٰذا انگریز حکومت نے یہ سوچا کہ اصلاحات نافذ کر کے اس طبقہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ کا قیام ہوا تو اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں نے اپنے حقوق مانگنے شروع کر دیے۔ اس بات سے بھی حکومت کو کافی پریشانی کا سامنا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ناراض کرتے۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت فوج میں تھی جو کہ انگریز کی شکست کا ذریعہ بن سکتے تھے، لہٰذا انگریزوں نے سوچا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو اصلاحات کی طرف متوجہ کیا جائے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تقسیم بنگال کی صورت میں ہندوؤں نے سودیشی تحریک شروع کی، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں بدامنی پھیل گئی اور ہر طرف لوٹ مار اور آتش زنی کی وارداتیں ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ گوکھلے، بال گنگادھر تلک، سریندر ناتھ بینرجی اور مدن موہن مالویہ نے ولایتی مال کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان تمام حالات میں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ہندوستان میں اصلاحات نافذ کرنا ضروری ہو گیا۔ ان دنوں لارڈ منٹو کو نیا وائسرائے بنا کر ہندوستان میں بھیجا گیا اور برطانیہ میں وزیر ہند کا عہدہ لارڈ مارلے کو دیا گیا۔
ان دونوں نے ہندوستان کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہی دنوں میں تقسیم بنگال ہوئی، جس سے ہندوؤں کو سخت تشویش ہوئی۔ ہندوؤں کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل کر لیا جائے تاکہ ہندوستان کی واحد سیاسی جماعت کانگریس بن جائے اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کی قوم بنا کر اس پر حکومت کی جائے۔ تقسیم بنگال سے ہندو صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہ ہوئے بلکہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھی سازش کی۔ شرپسند ہندوؤں نے متعدد سرکاری ملازمین کو، جن میں اکثر انگریز اور کچھ دیسی لوگ بھی شامل تھے، قتل کرنا شروع کر دیا اور انگریز تمام تر کوششوں کے باوجود ان حالات پر قابو نہ پا سکا۔ بہرکیف انگریزوں نے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے نئے اقدامات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ چنانچہ 1905 میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی۔ جان مارلے وزیر ہند اور لارڈ منٹو وائسرائے کے عہدے پر فائز ہوئے، اور نئی اصلاحات سے قبل برطانوی حکومت نے محسوس کیا کہ تعلیم یافتہ افراد کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے، اس لیے حکومت نے تعلیم یافتہ افراد کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کی نمائندگی کا بھی اہتمام کیا۔ 17 دسمبر 1908 کو منٹو اور مارلے کے باہم مشورے کے بعد اصلاحات کا مسودہ پارلیمان کی منظوری کے بعد 15 نومبر 1909 کو بادشاہ ایڈورڈ ہفتم کی توثیق کے بعد نافذ کر دیا گیا۔ 1909 کی اصلاحات کی اہم دفعات یہ تھی: نمبر 1، لیجسلیٹو کونسل یا مجالس قانون ساز کو وسیع کر دیا گیا۔ نمبر 2، وائسرائے کی مجلس عاملہ حسب سابق 15 اراکین پر مشتمل ہوگی اور اس میں ایک ہندوستانی شامل ہوگا۔ نمبر 3، وائسرائے کی کونسل کے زائد ارکان کی تعداد بڑھا کر 60 کر دی گئی۔ نمبر 4، بنگال، مدراس، یو پی، بمبئی، بہار اور اڑیسہ کی قانون ساز کونسل کی تعداد کو 50 تک بڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، پنجاب، برما اور آسام کی مجالس قانون ساز کو بڑھا دیا گیا۔ نمبر 6، ہر صوبائی مجلس قانون ساز میں غیر سرکاری ارکان کی تعداد بڑھا دی۔ نمبر 7، جداگانہ نیابت کا اصول تسلیم کر لیا گیا۔ نمبر 8، کونسل کو وسیع کر دیا گیا اور ان کے اختیارات کو بھی بڑھا دیا گیا۔ نمبر 9، قانون ساز اسمبلی کو بجٹ پر بحث کرنے کے اختیارات دے دیے گئے۔ نمبر 10، اسمبلی میں ضمنی سوالات کے حق کو تسلیم کر لیا گیا۔ نمبر 11، صدر کونسل قرارداد کو مسترد کر سکتا تھا۔ نمبر 12، بنگال اور مدراس کے صوبوں میں لیفٹیننٹ گورنر مقرر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ نمبر 13، یونیورسٹیوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل کمیٹیوں اور تجارتی اداروں کو اپنے ارکان منتخب کرنے کی اجازت دے دی گئی۔